لیکن یقین مانیں آپ کے لیے یہ چیز جائز اور درست نہیں ہوگی اگر آپ کے کمپنی کے ذمہ دار کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور اگر اس شکل میں آپ نے ذمہ داری ادا کی 8 گھنٹے کی، آپ یقین مانیں کہ مہینے کے آخر میں جو تنخواہ آپ اٹھا رہے ہیں آپ کی وہ تنخواہ پورے طور سے حلال نہیں ہوگی۔ آپ نے امانت میں، آپ نے اپنے وقت کی امانت میں آپ نے کیا کیا ہے؟ خیانت کی ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ملازمت کے اوقات بھی یہ کیا ہیں؟ امانت ہیں۔ ملازمت کے اوقات ہی نہیں، دفتر کا سامان بھی امانت ہے۔ آپ کو فون ملا ہے، آپ کو گاڑی ملی ہے، آپ کو دیگر چیزیں ملی ہیں، آپ اس امانت کو اسی انداز سے استعمال کریں گے جس طرح سے کمپنی کے مالک نے، آپ کے باس نے، آپ کے ذمہ دار نے آپ کو اجازت دی ہے۔ ہمارے کتنے بھائی آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم نے وہ فلاں بل بنا لیا ہے، میں گیا تو نہیں تھا لیکن کمپنی کا فلاں سیکریٹری یہ کہتا ہے کہ بل لے آؤ، پیسہ لے جاؤ۔ لیکن میرے بھائی، جب آپ نے خرچہ نہیں کیا ہے تو آپ کس بنیاد پر بل پیش کر رہے ہیں؟ بل پیش کر کے جھوٹا، اگر آپ نے پیسہ لینے کی کوشش کی تو آپ نے امانت میں خیانت کی، اپنی حلال کمائی میں حرام شامل کر کے اپنی حلال کمائی کو بھی آپ نے کیا کر دیا؟ نقصان پہنچا دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، بات کو غور سے سنیں۔ عاریت کی چیز امانت ہے۔ یہ موبائل ہے میرے ہاتھ میں، معمولی سی چیز۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، کسی بھائی نے آ کر کے آپ سے ضرورت کے تحت کہا ذرا موبائل دے دیجئے، فلاں کام ہے، یا گاڑی دے دیجئے فلاں جگہ جانا ہے۔ اب لینے کے بعد عاریت پر ادھار جسے کہتے ہیں، لینے کے بعد اس کو مس یوز کیا، مالک کے مرضی کے خلاف کیا، جو کہہ کر کے لایا تھا، بتا کر کے لایا تھا، اس سے زیادہ یا غلط ڈھنگ سے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، یہ امانت میں کیا کیا؟ اس نے خیانت کیا، اور اس نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کیا کری؟ کوشش کی۔ میرے بھائی اور دوستو، مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے۔ آپ سب بیٹھے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس کی بات، گفتگو مجلس میں جو کچھ ہوئی وہ امانت ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے، ایک بسا اوقات خوشی کے ماحول میں انسان اپنے دل کے راز کو مجلس میں کیا کر دیتا ہے؟ اگل دیتا ہے۔ اب آپ نے اس راز کو یہاں سے اٹھایا، وہاں جا کر کے جوڑا، پتہ چلا اس کی بیوی میں یا اس کی بہن میں یا اس کے کسی عزیز میں آپ نے جدائی پیدا کر دی، مسائل خراب کر دیے۔ آپ یاد رکھیں، آپ نے امانت میں خیانت ہی نہیں کی، آپ فتنہ گر ہو، آپ نے 2 دلوں کو توڑنے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ بھڑکانا یہ قتل کے گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ عام طور سے جب ایسے انسان کی پکڑ ہوتی ہے کہ تم نے یہ بات کیوں کہی، تو کہتا ہے آپ نے کہا تھا اس لیے میں نے کہی، لیکن کہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کس نے اجازت دی تھی کہ ہماری اس بات کو آپ جا کر کے دوسری جگہ کیا کر دینا؟ نقل کر دینا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اگر مجلس کی کوئی بات ہے تو وہ راز کی بات ہے، اور اس کی شخص کی اجازت کے بغیر آپ اس بات کو اگر کہیں دوسری جگہ پھیلاتے ہیں تو وہ امانت میں کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی۔ افسوس کی بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کو امانت نہیں سمجھا جاتا۔ کسی کا راز آپ کے پاس ہے، آدمی کے پیٹ میں ہمیشہ مروڑ ہوتا، دھمکیاں دیتا ہے، اس کو مس یوز کرتا ہے، استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں کام کرو نہیں تو فلاں چیز میں آپ کی کیا کر دوں گا؟ بتا دوں گا۔ جبکہ میرے بھائیوں اور دوستو، راز کی بات یہ امانت ہے، اور اگر ایک انسان کسی کے راز کو افشا کرتا ہے تو یہ خیانت کا مرتکب ہے، اور ایسا شخص دوزخی ہوگا، جہنمی ہوگا۔ 2 آدمی الگ ہو کر کے کہیں کوئی چوری، اپنی پرسنل لائف کی بات کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، کان لگا دیں گے، دیوار کے پیچھے کان لگا کر کے سننے کی کوشش کریں گے، ان دونوں کے اندر گفتگو، کوئی نہ کوئی جملہ سن کر کے اس کو لگانے اور بجھانے، لڑائی اور بوال کا کیا کر دیا؟ ایسا شخص بڑا ہی مفسد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ایسے شخص کا انجام جہنم ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ٹیلی فون پر کسی کی گفتگو سننا یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ تجارت پیشہ ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ آپ اگر کسی شخص سے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، قرآن مجید میں وعید ہے ایسے شخص کے لیے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے لیتے ہیں پورا اور جب دیتے ہیں تو ڈنڈی مار کر کے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے یہاں اس کو خیانت تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس بات کو خیانت نہیں تصور کیا جاتا ہے، کہتا ہے اوریجنل ہے اور دیتا کیا ہے؟ ڈپلیکیٹ۔ یہ بھی امانت
میں خیانت ہے بلکہ شدید خیانت ہے۔ ایک مسلمان تاجر کی شناخت یہ ہے کہ وہ سچا ہو، امانت دار ہو، وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ دھوکہ نہ دے۔ وہ ایک زبان سے نہیں، ایک مسلمان کی زبان سے، ایک ایسی زبان سے جو رب کی کبریائی بیان کرتی ہے، ایک ایسی زبان سے جو رب کا کلمہ پڑھتی ہے، اس زبان سے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور خاص طور سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو۔ ایسا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ایسا شخص بلا شبہ نقصان اٹھائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ مال جو ہم محنت کر کے کماتے ہیں، عام طور سے دیکھا جاتا ہے ہمارے ملکوں میں، اگر کسی مالدار انسان سے کہہ دو کہ تمہارا لڑکا فلاں کام کرتا ہے یا تم فلاں کام کرتے ہو، ایسا کیوں؟ ایسا نہیں کرنا چاہتے، کہتا ہمارا مال ہے، ہم چاہے جیسے کریں۔ مال کا وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے، یہ ہاتھ، یہ جسم، یہ جان، یہ کان، یہ ناک، یہ دل، یہ گردہ، یہ پورا کا پورا یہ جسم، یہ مال، یہ اولاد۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ جان لیں یہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی کیا ہے؟ امانت ہے۔ رویا اللہ کی کیا ہے؟ امانت ہے۔ آنکھ آپ کسی کو ڈونیٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ خودکشی کیوں حرام ہے؟ اسی لیے خودکشی حرام ہے کہ یہ زندگی اللہ نے آپ کو عاریت کے طور پر دی ہے، یہ امانت کے طور پر دی ہے، جس کو آپ صحیح طور سے برت کر کے جائیں گے، اور اسی پر آپ کی جنت اور جہنم کا کیا ہے؟ انحصار ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا مال کے بارے میں، مال کے نشے میں عام طور سے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتا ہم چاہے جو کریں، ہم نے مشاورہ کرا دیا تو آپ کی کیا پریشانی ہے؟ ہم نے چند لوگوں کو بلا کر کے گانے گوائے یا فلاں کرایا، ادھم مچوایا، اور اس طرح سے۔ میرے بھائی اور دوستو، مال یہ امانت ہے، آپ کو اسے اللہ کی مرضی کے مطابق خرچہ کرنا ہوگا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے مال کے ذریعہ سے لوگوں کی عزت و ناموس کو آپ نے خریدنے کی کوشش کی ہے، مال کے ذریعہ سے آپ نے فساد فی الارض کیا ہے، مال کے ذریعہ سے آپ نے وہ کام کیے ہیں جو اللہ کی بغاوت کے کام ہوتے ہیں، یقین مانیں آپ نے اپنے مال میں کیا کیا ہے؟ خیانت کی ہے، اور قیامت کے دن آپ کو اس کی باس پرس ہوگی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان رجالا يتخوضون في مال الله بغیر حق فلهم النار یوم القیامہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بے جا اسراف کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اللہ کا خوف سامنے رکھے بغیر خرچہ کرتے ہیں اور حرام کاموں میں خرچہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا فلہم النار یوم القیامہ، کہ ایسے لوگوں کا انجام اور ٹھکانہ جہنم کا آگ ہوگا، کی آگ ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید میں بھی ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگ شیطان کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ میرے بھائی اور دوستو، مال یہ امانت ہے۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اولاد امانت ہے۔ اولاد، اگر ایک انسان کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو وہ اس بات کو جان لے کہ اولاد جب یہ نعمت ہے تو نعمت کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اولاد کے تئیں آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، ان کی تربیت کے تعلق سے آپ کو محتاط ہونا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو گلیوں میں آوارہ کتوں کی طرح چھوڑ دیا تو یقین مانیں کل یہ معاشرے کے لیے فساد کا باعث بن جائیں گے، اور آپ کی عزت و ناموس کو بھی نیلام کر کے رکھ دیں گے۔ وہی اولاد کل اسلام کی ترقی کا سبب بن سکتی تھی، لیکن آپ کی سوء تربیت نے اس اولاد کو کیا کر دیا؟ خراب کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ نے فرمایا کہ بچے کے بارے میں بھی والدین سے کیا ہوگا؟ سوال ہوگا کہ تم نے اس امانت کو صحیح طور سے ادا کیا تھا یا نہیں ادا کیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، دوستی کا حق ادا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی امانت ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ بیوی کے حق کو ادا کرنا یہ بھی امانت ہے، اور بیوی شوہر کے حق کو ادا کرے یہ کیا ہے؟ یہ بھی امانت ہے۔ اور امانت صرف یہی نہیں ہے بلکہ کہ نیکی کی بات کرنا امانت ہے، برائی سے روکنا امانت ہے۔ آپ کہیں گے برائی سے روکنا امانت؟ جی ہاں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک شخص اللہ کی عدالت میں آئے گا، اپنے پڑوسی کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا اور کہے گا اے اللہ ہمارے اس پڑوسی نے ہمارے ساتھ خیانت کی۔ وہ آدمی کہے گا کہ مولا اس سے پوچھ، نہ میں نے اس کے بچوں پر غلط نگاہ ڈالی، نہ اس کے مال پر میں نے کبھی خیانت کی نگاہ سے کوئی غلط نگاہ ڈالی، میں نے اس کے ساتھ کب خیانت کی؟ اللہ پوچھے گا کہ بندے بتا آخر تو شکایت کیوں کرتا ہے؟ بندہ کہے گا کہ اے اللہ یہ سچ کہتا ہے، اس نے میرے بچوں پر، میری بیوی پر، میرے مال پر کبھی غلط نگاہ نہیں ڈالا، لیکن ہاں ایک بات ضرور تھی، جب میں برائی کرتا تھا تو یہ دیکھتا تھا اور اس سے اس نے منع کرنے کی کوشش
نہیں کی. اگر یہ ہمیں منع